اچھا مشتاق، مذہب کے حوالے سے بتائیے گا کس طرح آپ کا رجحان اس طرف ہوا اور کیا تبدیلی آپ نے محسوس کی اپنی زندگی میں؟ اللہ کا شکر ہے جی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی اپنی عقل کی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک ضرور بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ پہ انسان کی بہت ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ انوائرمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی 80%، 80 to 85% آپ کے جسم میں اور میرے انسان کے جسم میں پانی ہے۔ اگر پانی کو چولہے پہ رکھ دیں تو وہ گرم ہو جائے گا، اسی گرم پانی کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیں تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو میری اور آپ کی ہم بیس کرتے ہیں انوائرمنٹ پہ۔ اگر ہماری انوائرمنٹ اچھی ہوگی، ہماری سراؤنڈنگ اچھی ہوگی، کہ جس طرح مسلمان ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھوں اور اپنے دین کے فالو کروں، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کروں، کیونکہ نماز بھی جو پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ مگر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، جب آپ دین پہ نہیں چل رہے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ یہ خطرناک بات ہے، اور اس خطرناک بات سے بچنے کے لیے میں تو یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بڑی ہم پہ مہربانی کی ہے کرکٹرز پہ، کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ استقامت دے اور کنسسٹنٹلی مرتے دم تک ان کام پہ، دین پہ چلاتا رہے۔ تو لوگوں نے محنت کی، تو سارا اگر دیکھا جائے سرکمسٹانس دیکھا جائے کہ جب کبھی کوئی میسج کوئی اچھا دے تو اس کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے امپلیمنٹ کرنے کی، بجائے اس کے کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے۔ جیسے میں اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ کل سے شروع کروں گا، جب کل کبھی نہیں آنے دیتا شیطان۔ تو آج اگر عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ کو کسی نے بتا دیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ خطرناک بات ہے۔ دوسری حدیث میں اگر دیکھا جائے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو میں تم سے عہد کرتا ہوں۔ اللہ سے بڑا عہد کون کرنے والا ہے؟ اللہ خود وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اگر تم 5 وقت کی مقررہ وقت پہ نماز کو ادا کرو۔ اینڈ سیکنڈ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نماز مقررہ وقت پر نماز نہیں ادا کرتے تو میرا تمہارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، اور یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ جب چیزوں کا پتہ چلا تو میں یہ سوچا کرتا تھا، ابھی بھی سوچتے ہیں کہ پیسہ، دولت، شہرت، کرکٹ، بستر، گھر، گاڑیاں، یہ تب تک اچھی لگتی ہیں جب آپ کی زندگی میں سکون آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکون والی چیزیں ہیں۔ اگر ان میں سکون ہوتا ہے تو کوئی بھی جاپان میں بڑے بڑے ملینئرز اور ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹر سوسائڈ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں جتنا ان کے پاس دنیا ہے۔ تو یہ دنیا کرائٹیریا کامیابی کا، سکون کا نہیں ہے۔ کرائٹیریا تو یہ ہے کہ جو اللہ کو پا لیا وہ جیت گیا۔ تو اس لیے یہ جو باتیں ہمیں پتہ چلی، پھر اس کے بعد 3 دن لگانے گئے اللہ کے راستے میں، اس پہ پھر اللہ نے کافی بات کھولی، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا تبلیغ میں جب نکلتے ہیں آدمی، تو میں کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے بنا۔ میں اب دیکھیں نا، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتا تو میں تو کرکٹر نہیں بن سکتا تھا۔ نالج میں ضرور گین کر سکتا ہوں، نالج میں کتابیں پڑھ کے کرکٹ کی ساری بات کر سکتا ہوں، مگر پریکٹیکلی میں نہیں کر سکتا۔ پریکٹیکلی آئی ہیو ٹو گو ٹو کرکٹ گراؤنڈ، مجھے کرکٹ گراؤنڈ میں جانا ہی پڑنا تھا۔ اب مسلمان جب مسجدوں کو چھوڑ دے گا تو وہ مسلمان کیسے اپنے آپ کو شو کرے گا؟ تو یہ ساری انوائرمنٹ کی بات ہے۔ تو یہ پھر 3 دن لگائے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ نے توفیق دی، جب بھی موقع ملتا ہے تو اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلتے ہیں۔ اس سے بڑی واشنگ ہوتی ہے، اس سے بڑا پتہ چلتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں جب تم میرے دین کا کام کرتے ہو تو میں اپنے حلم سے حلم اور اپنے علم سے علم تمہیں دیتا ہوں۔ تو یہ ساری مہربانی ہے اللہ کی، اس نے ساری انوائرمنٹ کریٹ کی۔ اللہ استقامت دے ہم سب کو۔